بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان وقار خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت کا سیگمنٹ رحمان کے بندے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کے دو کام ہیں، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں، اور دوسرا وہ بندہ مومن کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے جو نیک لوگ ہیں ان کی استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بندہ مومن کی صفات اور شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت، ایک ہمہ جہت شخصیت، ایک ایسی شخصیت جس نے تعلیمی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، اگر وہ میدان عدل میں گئے تو جسٹس حضرات کے لیے رول ماڈل بن گئے، اگر ان کو ایز ایڈمنسٹریٹر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہایت ہی شاندار ایڈمنسٹریٹر کے طور پر وہ سامنے آئے، اگر ان کو بطور مفسر قرآن دیکھا جائے تو کیا خوبصورت انہوں نے اور کیا کمال کی انہوں نے ایک جو تفسیر قرآن لکھی اور لکھ کر قلم توڑ دیا۔ اگر سیرت نگاری کا میدان دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اس طرح لکھا جیسے آپ کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے پروگرام میں ایک اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے کا ذکر کریں گے جس کو دنیا حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک نہایت ہی علمی ادبی شخصیت جو پروگرام نور ہدایت کے سیگمنٹ خلاصہ قرآن کے جو میزبان بھی ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی پر ایک مختصر سی ڈاکومنٹری آپ ملاحظہ فرمائیں۔ متصل بات ہم انشاءاللہ اپنے جو مہمان ہیں آج کے ڈاکٹر انجینئر حافظ عطا المصطفیٰ صاحب، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم صوفی و روحانی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مایہ ناز مفسر، سیرت نگار، ماہر تعلیم، صحافی اور دیگر بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کی ولادت 21 رمضان المبارک 1336 ہجری بمطابق 1 جولائی 1918 بروز سوموار بعد از نماز تراویح بھیرا شریف ضلع سرگودا میں ہوئی۔ قرآن پاک کی تعلیم حافظ دوست محمد صاحب سے حاصل کی۔ بعد ازاں 1929 میں محمدیہ غوثیہ اسکول سے پرائمری کی۔ آپ نے 1936 میں گورنمنٹ ہائی اسکول بھیرا سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ حضور ضیاء الامت علوم دینیہ کے حصول کے لیے مولانا محمد قاسم بالاکوٹی، مولانا عبدالحمید صاحب اور اس وقت کے دیگر مشہور و معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ 1941 میں اورینٹل کالج لاہور میں داخلہ لیا اور فاضل عربی کے امتحان میں پنجاب بھر میں سے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت کے بعد دورہ حدیث اس وقت کے مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کے حکم پر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی سے 1942 سے 1943 تک مکمل کیا۔ 1945 میں جامعہ پنجاب سے BA کا امتحان پاس کیا۔ ستمبر 1951 میں جامعہ الازہر مصر میں داخلہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ قاہرہ سے MA کیا۔
جامعہ الازہر سے ایم فل نمایاں پوزیشن سے کیا۔ 1981 میں 63 سال کی عمر میں آپ وفاقی شرعی عدالت کے جج مقرر ہوئے اور 16 سال تک اس فرض کی پاسداری کرتے رہے۔ آپ نے متعدد تاریخی فیصلے کیے جو عدالتی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے بے شمار تصانیف لکھی، جن میں سب سے زیادہ نمایاں آپ کی تصنیف ضیاء القرآن ہے۔ اس کے علاوہ سیرت طیبہ کے موضوع پر ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ منکرین حدیث کے جملہ اعتراضات کے مدلل علمی جوابات پر مبنی حدیث شریف کی اہمیت نیز اس کی فنی و آئینی اور تشریعی حیثیت کے موضوع پر شاہکار کتاب سنت خیر الانعام ہے۔ اس کے علاوہ متعدد موضوعات پر لکھے جانے والے مقالات کی علمی، روحانی اور ملی خدمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضور ضیاء الامت نے اپنی زندگی میں جو ایک پودا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی صورت میں لگایا تھا، وہ اس وقت تناور درخت بن چکا ہے جس کی شاخیں ملک بھر میں پھیل چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ادارے کو پاکستان میں الازہر الاصغر کہا جاتا ہے۔ حضور ضیاء الامت کی انہی دینی و ملی خدمات پر حکومت پاکستان نے 1980 میں آپ کو ستارہ امتیاز کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا۔ بعد ازاں مصر کے صدر حسنی مبارک نے 1913 میں دنیا اسلام کی خدمات کے صلے میں نیت الامتیاز جیسے اعلیٰ اعزاز سے بھی نوازا۔ یہ درخشاں ستارہ کہ جس کی روشنی نے چہار دہنگ عالم کو اپنی روشنی اور نور سے منور کر دیا، جس کی ذو افشانیاں آج بھی ہم ملک کے طول و عرض میں دیکھتے ہیں، آپ کی ذات مبارکہ کی نظیر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ آپ کا وصال باکمال 9 ذی الحجۃ الحرام 1418 ہجری بمطابق 7 اپریل 1998 بروز منگل کو ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف امیر شریعت حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی نے پڑھائی۔ آپ کا مزار پرانوار بھیرا شریف میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب آپ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے شرف ملاقات بھی رکھتے ہیں اور آپ نے ان کی تفسیر اور سیرت نگاری کا بھی بغور مطالعہ فرمایا ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ ان کے جو بطور مفسر اور بطور سیرت نگار وہ کیسے ایک جداگانہ مقام رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ پروگرام نور ہدایت کے سیگمنٹ رحمان کے بندے میں آپ نے مجھے یہاں دعوت دی، اور آج ہم جس شخصیت کے متعلق بات کر رہے ہیں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ، آپ کی شخصی جہاد کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی پرسنالٹی کی ایسی ڈائمینشنز ہیں، ملٹی ڈائمینشن، کہ ہر ڈائمینشن میں جب ہم جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے سامنے کھلتی ہیں کہ اسی کے اندر اسی کی جزیات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر جہت میں لگتا ہے کہ جیسے یہ اسی جہت کے بندے ہیں، اسی جہت۔ مثال کے طور پہ اگر بطور مفسر ان کو دیکھا جائے تو اب جو تفسیری رجحانات کے اعتبار سے مطلب جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، خاص طور پر علوم القرآن کے جو لوگ ہیں، وہ جب ان کو بطور مفسر دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے، یہ کام ایک ایسا شخص کر سکتا ہے کہ جو صرف ساری زندگی یہی کام کرے۔ اور جب ہم بطور سیرت نگار ان کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ساری زندگی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی، یعنی جزیات جو ہیں وہ ایک ایک فیلڈ کی ان کو اس طرح سے کور کیا اور سم اپ کیا کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، نہایت جامعیت اور اختصار کے ساتھ وہ چیزیں لا کر سامنے رکھ دیں۔ میں بطور مفسر آپ کی شخصیت کے حوالے سے تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں کہ اگر ہم بطور مفسر دیکھیں تو ہر تفسیر کرنے والے کا، ہر مفسر کا اپنا ایک رجحان ہوتا ہے، بالکل اس میں کسی کا رجحان ہے کہ وہ لغت کے اعتبار سے زیادہ بات کرتا ہے، کچھ جو ہے وہ نحوی تراکیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی تفاسیر میں جاتا ہے،
کچھ جو ہے وہ فقہی اعتبار سے تھوڑا زیادہ ملکہ رکھتے ہوئے اس طرف رجحان رکھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ تقابل ادیان کی طرف آتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈیز میں خاص طور پہ تھیولوجی کی طرف بھی آتے ہیں اور سوشل سائنسز کی طرف بھی جاتے ہیں۔ لیکن حضور ضیاء الامت کی شخصیت میں اگر ہم بطور مفسر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ایک شخصیت میں مجتمع نظر آتی ہیں مثال کے طور پہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی معاصرین کے جو تفسیری رجحانات ہیں ان کو اگر ہم اٹھاتے ہیں تو ان میں کوئی رجحان ایسا نہیں ہے جو ہمیں ضیاء القرآن میں نہیں ملتا۔ پھر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ تمام رجحانات کو سمیٹ کر اگر ہم دیکھیں تو ان تمام رجحانات کو اگر سمیٹا جائے تو 30 پاروں کی تفسیر کی ضخامت بہت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن جب ان ساری چیزوں کو سمیٹنے کے باوجود آپ نے نہایت جامعیت کے ساتھ اس کو اختصار سے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو مطلب نسبتاً وہ اتنی کم ضخامت کے ساتھ لوگوں کے پاس آئی وہ چیز ضیاء القرآن کی صورت میں کہ اس کو پڑھنا جو ہے عام قاری اگر ڈاکٹر صاحب یوں کہہ لیا جائے کہ جو اہل علم ہیں ان کے لیے بھی ایک سرمایہ ہے اور جو عام فہم لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت ایک اچھا نسخہ ہے سمجھنے کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، خاص طور پہ میں یہاں پہ کچھ باتیں جو ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے اولئک هم الراشدون کا ترجمہ کیا تو یہ آپ کا جو رجحان ہے وہ جو لغوی اعتبار سے یا نحوی اعتبار سے، بلکہ یہاں لغوی اعتبار سے جو آپ کا رجحان ہے اس میں اولئک هم الراشدون کا عام طور پر لوگوں نے ترجمہ کیا کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، لیکن آپ نے ذرا مختلف یہاں پہ، کیونکہ آپ اس کے مادہ اشتقاق کے تناظر میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ الرشد سے مراد یہ ہے کہ الاستقامت علی طریق الحق، تو پھر یہاں وہ ترجمہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو حق پر استقامت رکھتے ہیں۔ کیا بات! تو اب عام قاری جب اس طرح سے ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کے سامنے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اس کو عربی لغت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اس نے عربی لغت کا معنی تشفی ہو جاتی ہے اور اس نے عربی لغت کے اس معنی کو قرآن مجید کے اس ترجمے میں اور تفسیر میں بالکل ایز اٹ از پا لیا جیسا کہ اسے پانا چاہیے تھا۔ اس طرح اور بہت ساری ضیاء النبی پڑھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب ایسے لگتا ہے جیسے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے الفاظ کا چناؤ اتنا خوبصورت۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کی جو شخصی جہات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ایسی ایسی جہتیں سامنے آتی ہیں کہ ہر جہت ہر سطر سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ایک جہت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ ایسے سیرت نگار ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ایک دل لیے بیٹھے ہیں، یعنی قلب منیب بھی آپ کے پاس ہے، قلب سلیم بھی آپ کے پاس ہے، اور تسلیم و رضا کے ایسے مقام پر فائز ہو کر آپ سیرت نگاری کا یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب جو ہے اس کو یوں پروے کار لاتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جو لفظ ہے جو آپ کے شایان شان نہیں اس کو بھی آپ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ بہت ایک اعلیٰ کام ہے ڈاکٹر صاحب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب سیرت کے اوپر کام کرنا یہ ہر بندے کے پاس کی، یہ تو سعادت کی بات ہے اور اس کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، لیکن جس طرح یہ پڑھنے والے کے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت ہے۔ آپ کا ایک وصف ہے کہ آپ جو قاری ضیاء النبی ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے محبت اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، ایک مثال صرف یہاں پہ میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جب وہ واقعہ بیان کیا کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ، وہ صحابی جو ہے وہ دراز گوشت پر سوار تھے اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پر سوار کروں، تو جیسے ہی انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو ان کے ہاتھ کا بیلنس نہ رہا، تو اب وہ غیر متوازن ہونے کے بعد اب جس نے بھی اس واقعے کو لکھنا ہے وہ جو لفظ استعمال کرے گا وہ آپ کے ذہن میں بھی یا میرے ذہن میں بھی، لیکن جو حضور ضیاء الامت نے لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ ان بیلنس ہونے کی وجہ سے یا ان کا ہاتھ غیر متوازن ہو جانے کی وجہ سے زمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لے لیا۔ تو اب یہ ایک ایسا یعنی ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار ہے اور اردو لٹریچر کا ایسا شاہکار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے القابات ایسے ہیں اردو لٹریچر کے اعتبار سے، عربی کی بات نہیں کر رہا، اردو لٹریچر کے اعتبار سے بہت سے ایسے القابات ہیں کہ جو آپ کو صرف ضیاء النبی میں ملیں گے، ضیاء النبی کے علاوہ شاید آپ کو کسی اور سیرت کتنا خوبصورت انداز میں بیان کیا آپ نے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم لیا۔ کیا خوبصورت چناؤ، کوئی بھی اور سیرت نگار ہو،
کوئی بھی اور سیرت نگار ہو جو اس بات کا ترجمہ جب عربی سے اردو میں کرے گا تو وہ بڑا اس واقعے کو بیان کرتے کرے گا ہوئے تو وہ جس لفظ کے ساتھ ترجمہ کر دے گا وہ آپ اور میں جانتے ہیں، یا شاید اس سے بہتر کوئی لفظ لے آئے گا مگر سینس وہی ہوگی. سینس وہی آپ نے یہاں سینس کو بھی تبدیل کر دیا. تو یہ ایک آپ کا کمال ہے، ایک آپ کا وصف ہے، اور یہی وصف آپ کا قرآن مجید میں اگر ہم نحوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو جہاں پر اس آیت کی آپ نے تفسیر فرمائی وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو یہاں پہ آپ نے جو ابن اور ولد اس کا جو فرق ہے نہایت عمدگی کے ساتھ آپ نے یہاں بیان فرمایا کہ ولد سے مراد وہ بیٹا ہوتا ہے جو نسبی اعتبار سے بیٹا ہو، اور ابن سے مراد نسبی اعتبار سے بیٹا ہونا ہر جگہ پہ یہ مراد نہیں لیا جاتا، جیسے ابن السبیل، ابن الحرب. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہاں ابن اللہ سے مراد یا ابناء اللہ سے مراد ان کی یہ نہیں کہ ہم مطلب نسب کے اعتبار سے علیہ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بلکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اللہ کی بہت پیاری مخلوق ہیں. تو یہ اور اسی طرح اگر ہم یہاں سے تھوڑا سا پیچھے اسی مقام پر آ جائیں تو آپ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، یہاں وارجلکم کا عطف آپ نے جو بیان فرمایا کہ ایدیکم ہے تو معنی یہ ہوگا کہ واغسلوا ارجلکم. تو آپ علیہ الرحمہ کا یہ جو وصف ہے خاص طور پر تراکیب نحوی کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے قرآن مجید کی تفسیر کو اتنے آسان طریقے سے قاری کے سامنے رکھ دینا، اور جامع، جی ان دقیق مباحث کو اتنے آسان طریقے سے قاری کے سامنے رکھ دینا، اور پھر وہاں بھی اس بات کا خیال رہے کہ اردو ادب کے اعتبار سے پھر بھی وہ اپنا شان. یہی وجہ ہے کہ عام فہم جو لوگ ہیں وہ ضیاء النبی یا ضیاء القرآن تفسیر کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہیں آتی قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے. حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی احسن انداز سے اور بڑے ہی سادہ عام فہم انداز میں یہ چیزیں جو تحریر فرما دیں. اس کے بعد میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن کے اعتبار سے دو رجحانات بہت اہم ہیں جو سامنے آتے ہیں مفسرین کرام کے. ان میں سے ایک رجحان جو ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈیز آف تھیولوجی یعنی تھیولوجیکل تھاٹس کا کمپیریزن، تو اور دوسرا جو آتا ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈیز میں جو جورسپروڈنس میں مطلب جو آپ کہہ لیں ڈفرینسز جو ایگزسٹ کرتے ہیں یا اس کے اندر جو ایک کمپیریٹیو آسپیکٹ پایا جاتا ہے، تو حضور ضیاء الامت کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں وہ قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے لغوی، صرفی، نحوی مطلب تراکیب کو بیان کرتے ہیں اور ان پہلوؤں کو نہیں چھوڑتے، اور پھر تفسیر القرآن بالقرآن کے ساتھ تفسیر القرآن بالحدیث، اور پھر اس کے بعد جب کمپیریٹیو اسٹڈیز کے حوالے سے آتے ہیں تو آپ کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. مثال کے طور پہ عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کو بیان کرتے ہوئے آپ نے پورا مقاسمہ کیا. اس کے بعد انکارنیشن، حلول و تجسیم و تجسم کے اعتبار سے جب آپ بات کرتے ہیں تو بنیادی سورسز کو لے کر آتے ہیں، اور بنیادی سورسز سے عبارات کو لے کر جس بھی لینگویج میں ملتی ہیں، عربک میں ملتی ہیں یا انگلش میں ملتی ہیں، ان عبارات کو لے کر اس کا مقاسمہ کرتے ہیں اور قرآن کا مدعا جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں. کیا خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو شاہکار ہے، آپ کا جو ایک عظیم کارنامہ ہے، اس کے اوپر آپ نے کتنی خوبصورت انداز میں یہ ساری جہاد کو بیان کیا کہ کوئی جہت ایسی نہیں چھوڑی جس کے اوپر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو پڑھنے والا ہے وہ جو ہے اس کے اندر کوئی پیاس باقی رہ جائے جاننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی. ڈاکٹر صاحب بطور ایڈمنسٹریٹر آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اسپیشلی ایک کویسچن آپ کے لیے ہے کہ جب ہم مختلف خانقاہوں کا وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن جو بیرا شریف میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو ادارہ ہے اس میں اور باقی جگہوں پر زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پر درس و تدریس اور علم کی جو شمع ہیں وہ روشن ہیں، لوگ فیض پا رہے ہیں. باقی خانقاہی نظام پر ہمیں یہ چیزیں زیادہ تر نہیں ملتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کی شخصیت کی ڈیفرنٹ ڈائمینشنز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہاں ایک ڈائمینشن آپ کی شخصیت کی ایسی ہے بطور متصوف یا بطور صوفی کہ جس کو آج اگر ہم کہیں کہ خانقاہی نظام کے لیے رول ماڈل ہیں تو کوئی شک والی بات بالکل اس میں، بلکہ میں رول ماڈل سے بھی پچھلا ورڈ یا اس سے بھی سپرلیٹو ڈگری میں اگر یوں عرض کروں کہ آپ ریوائولسٹ ہیں
ریفارمر ہیں خانقاہ نظام، بالکل، اس میں کوئی شک والی بات ہے۔ آپ کا جو سلسلہ ہے وہ تعلق آپ کا سلسلہ علیہ چشتیہ نظامیہ سے ہے۔ اگر ہم سلسلہ علیہ چشتیہ نظامیہ میں پیچھے ذرا دیکھیں تو حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کو سلسلہ چشتیہ کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے ریفارمر کے طور پہ جانا جاتا ہے، کہ آپ نے جو وہ 6 اصول جو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی علیہ الرحمہ نے رکھے تھے سلسلے کی بنیاد میں، ان اصولوں کو اگر ریفارم دی کسی نے تو وہ حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بعد حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس دور کے جو صوفیاء چشت ہیں ان کے بعد حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی کے درمیان اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو خانقاہی نظام کو ڈسٹرب کرتی ہیں، لیکن حضرت خواجہ شاہ کلیم اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر انہی بنیادی پرنسپلز کے اوپر اس سلسلے کا احیاء کرتے ہیں اور ریفارم لاتے ہیں۔ تو اگر ہم حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کی شخصیت کو دیکھیں اس آسپیکٹ سے، تو جو ایک سلسلہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ سے ہوتا ہوا خانقاہ پیر سیال سے آپ کو پھر آگے ملا، اس سلسلے کو آپ نے ایک ریفارم بخشی۔ اور اس سلسلے میں کیونکہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو خانقاہ تھی، خانقاہ سے مراد صرف یہ نہیں کہ جس کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دربار شریف ہے، ہم وہاں جائیں گے، آج یہی مطلب لیا جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک دربار ہوگا اور جا کر وہاں پہ ڈونیشن دینی ہوگی، اور اس کے بعد کیونکہ یہ اس میں لوگ سچے بھی ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، ہو چکا ہے۔ آج ہمارے جو خانقاہی نظام کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کے لیے حضور ضیاء الامت رول ماڈل ہیں، پریفرنسز ان کی شاید بدل چکی ہیں، پریفرنسز چینج ہو چکی ہیں، ان کو حضور ضیاء الامت کی طرح سے ریفارمز لانی ہوں گی، ورنہ سروائیول کے نظام اس طرح سے سروائیو نہیں کر سکے گا۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خانقاہی نظام کیا چیز ہے، خانقاہی نظام سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ایک ویلفیئر انسٹیٹیوشنز ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے بھیرا شریف ہے تو یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے جس کی بنیاد حضور پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے رکھی۔ تو خانقاہی نظام میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جن میں لوگوں کی فری ایجوکیشن کا بندوبست ہوتا ہے، لوگوں کے فری جو ہے وہ ہیلتھ کا بندوبست ہوتا ہے، یہاں تک کہ رہنے کا بھی بندوبست ہوتا ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں خانقاہوں کے اوپر یہ چیزیں ناپید ہو چکی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب سیال شریف میں حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ نے جب خانقاہ سیال شریف میں دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کی بنیاد رکھی تھی، تو انہوں نے وہاں کا جو پہلا ایڈمنسٹریٹر تھا وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اسکالر، جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی، اس کو وہاں بطور ایڈمنسٹریٹر آپ نے اپوائنٹ کیا۔ یہ 60s اور 50s کی بات ہے، جی اس وقت پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو تھے وہ ان کو اپوائنٹ کیا۔ اب اسی طرح سے جب انہوں نے جامعہ محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی بنیاد حضور ضیاء الامت رکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر بنیاد رکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ وقت کی ضرورت کیا ہے، لوگوں کو کس ایریا میں سوشل سائنسز کے کن کن پہلوؤں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو اچھے جیورسٹ بھی چاہیے، لوگوں کو اچھے سائنٹسٹ بھی چاہیے، لوگوں کو اچھے ماہر معاشیات بھی چاہیے، لوگوں کو اچھے جو ہے وہ جرنلسٹ بھی چاہیے، اور سوشل سائنسز سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ بھی چاہیے کہ جو اپنے فیلڈ میں مہارت رکھتے ہوں اور آگے ایکسل کریں، اور یہ سارے لوگ ایسے ہوں کہ جو عالم دین بھی ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں۔ تو آپ کی جو ہاتھ میں دین اور ایک ہاتھ میں دنیا، جی کوئی شک نہیں، یعنی دین اور دنیا دونوں کا ایک بہترین سنگم ہو کسی ایک شخصیت میں، اور جب پھر وہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ سامنے آتا ہے، یا سی ایس پی آفیسر کے طور میں، یا لائر کے طور میں، یا جسٹس کے طور میں، یا جرنلسٹ کے طور پہ اگر سامنے آتا ہے، اور اس کی بنیاد ایسی ہے کہ اس کے پاس دونوں علوم کا منبع ہے، یعنی اپنی فیلڈ میں بھی مہارت رکھتا ہے اور علوم دینیہ کی بیسس سے بھی وہ واقف ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جس طرح سے معاشرے کے اندر اپنا ایک رول پلے کرے گا، اس کے مقابلے میں دوسرا شخص کہ جس کی بنیاد علوم دینیہ کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے ناظرین اکرام کہ آج پوری دنیا میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو شاگرد ہیں اور پھر ان کے جو شاگرد ہیں وہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی جو شعبہ ہائے زندگی ہیں ان میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ سماجی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، وہ کسی یونیورسٹی کے ٹیچر کے طور پر دیکھ لیں، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی ایسا ادارہ نہیں جس میں اس ادارے سے تربیت یافتہ لوگ نہ ہوں۔ میں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہی ایک فیض یافتہ سید لخت حسنین شاہ صاحب، ایک عظیم نام سماجی خدمت کے حوالے سے
پوری دنیا میں اس وقت وہ کام کر رہے ہیں مسلم ہینڈز کے نام سے، اور تمام مسلم ممالک میں بالخصوص وہ کام کرتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے، وہ بھی حضور ضیاء الامت کا ہی فیض ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دینی اور دنیاوی اعتبار سے خدمات سر انجام دیں، اور آپ کا جو مشن تھا اس کو بڑے ہی آسان انداز سے آپ کے صاحبزادے پیر امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ لے کر اس کو چل رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بھی آئے گا جب دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے جو طلبہ ہیں وہ او لیول بھی کریں گے اور اے لیول بھی کریں گے، اور ایک ہاتھ میں ان کے جیسے آج کے عصری تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اور آنے والے وقت کے مطابق جو آنے والے وقت کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی یہ پورا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت کاملہ کے ساتھ ان کو دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھے، اطال اللہ تعالی عمرہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ مطلب حضور پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب اسی ویژن کو آگے لے کر چل رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں اگر براڈنیس آ جائے کہ جی ہم یہاں پہ مطلب او لیولز کو متعارف کروائیں اور اے لیولز کو متعارف کروائیں، اور ساتھ میں سنگم علوم دینیہ کا ایسا ہو کہ جہاں وہ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور بایولوجی اس طرح کے سبجیکٹس کے ساتھ آشنا ہوں، وہیں وہ کنز الدقائق، نور الانوار اور ان کے دقیق مباحث کے اوپر بھی گرفت رکھتے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جو پیران عظام ہیں اور جتنی بھی باقی خانقاہیں ان کے لیے کیسے رول ماڈل ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ سوشل سائنسز کا جو اس وقت بہت بڑا آسپیکٹ کہ جس پہ پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے۔ تعلیم کو عام کرنے سے مراد یہ نہیں کہ برائے نام تعلیم کو عام کیا جائے، اچھی تعلیم کو عام کیا جائے، ایسی تعلیم جیسے کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں جیسے وہ لے کر کوئی شک نہیں، ایسے انسٹیٹیوشنز قائم کیے جائیں، ہمارے پاس ایسی لائبریریز ہوں، اور صرف خانقاہی نظام میں ہم جو ہے وہ دربار اور مسجد کے بعد برائے نام ایک چھوٹا سا اسکول نہ رکھیں یا برائے نام ایک چھوٹا سا مدرسہ نہ رکھیں عصری تقاضوں کو جو پوری کرنے والی کہ جس میں پڑھنے پڑھانے کا کوئی اتنا خاص انتظام نہیں ہے، یا کوئی آنا پسند نہیں کرتا یا کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، ایسا نہ ہو، بلکہ ہم باقاعدہ ایسے انسٹیٹیوشنز دیں جو اچھی پروڈکٹ معاشرے میں دیں، کہ جب وہ پروڈکٹ جو ہے یہ لوگ معاشرے کے اندر میدان عمل میں اتر کر جب اپنا رول پلے کریں تو اس میں واضح ڈفرینس ایک نظر آنا چاہیے، جیسا کہ جامعہ محمدیہ غوثیہ کے فارغ التحصیل لوگوں میں ایک ڈفرینس نظر آتا ہے۔ بالکل، تو یہ آج کے خانقاہی نظام کو ایک بہت بڑا میسج ہے حضور ضیاء الامہ کی سیرت کے اعتبار سے کہ اگر یہ کام نہ کیا گیا تو سروائیول نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ کے جسٹس بھی بطور جسٹس آپ نے خدمات سر انجام دیں، کہا جاتا ہے کہ اس سسٹم میں رہ کر جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ جسٹس کی ذمہ داریاں جس احسن انداز سے نبھائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آج کے جو ججز صاحبان ہیں ان کے لیے بھی وہ رول ماڈل۔ مجھے یہاں ایک آیت مبارکہ یاد آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو اگر ہم آج یہ ایکسکیوز لینا کہ اس طرح کے سسٹم کے اندر انسان کچھ نہیں کر سکتا یا اس کو انفیئر مینز کو اڈاپٹ کر کے ہی آگے چلنا پڑتا ہے، خاص طور پہ ہماری جوڈیشری پہ یہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور ڈیفینیٹلی چیزیں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ادر ہمارے فیلڈز ہیں ان میں بھی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، تو یہاں حضور ضیاء الامت کی شخصیت جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے کہ دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ صرف رشوت دے کر ہی وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ انفیئر مینز کو یوز کر کے یا رشوت وغیرہ دے کر جو ہے وہ ان تک رسائی حاصل نہ کریں۔ جیسے آج ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ اگر آپ نے کیس جیتنا ہے تو آپ وکیل کرنے کی بجائے جج کر لیں۔ بالکل، تو یہ ایک عرفی اعتبار سے اس بات سے مراد یہ ہے کہ آپ جج کو رشوت دے دیں۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں جی کہ جوڈیشری جو ہے وہ رشوت کے بغیر نہیں چلتی، اس میں ایسا نہیں کہ سارے یوں ہوں، موسٹلی مطلب یہ ایک پرسیپشن بن چکی ہے، مگر حضور ضیاء الامت کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے سامنے رول ماڈل ہے آج ان کے نقش قدم پہ چل کے جنہوں نے ایک دفعہ آفیشلی اگر کورٹ میں ڈیز آف تھے تو ان دنوں کی آپ نے تنخواہ نہیں لی، چہ جائے کہ آپ انفیئر مینز، بلکہ جو فیئر مینز ہیں ان میں جو چیز بھی آپ نے مطلب فیل کیا کہ جی میں نے اس دن ڈیوٹی نہیں کی تو میں نے اس دن کی سیلری بھی نہیں لی، یہ ان کا تقوی ہے نا، تقوی میں انہوں نے یہ چیز اٹ مینز کہ آپ کی شخصیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے پریکٹیکلی انہوں نے یہ چیزیں کر کے دکھا دی کہ یہ پاسبل ہیں۔ آپ سسٹم کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ سسٹم کی وجہ سے ایسے کیا جاتا ہے، پریکٹیکلی فزیکلی انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا کہ اگر آپ کرنا چاہیں، آپ میں ول پاور ہے تو آپ سنسیئر ہیں سسٹم کے ساتھ
تو آپ کر سکتے ہیں ہاں، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے علاوہ آپ دوسری طرف اگر دیکھا جائے لیجسلیشن کے اعتبار سے تو رجم کی جو سزا ہے اس کے اوپر کتنے زیادہ اعتراضات تھے، خاص طور پہ کمپیریٹیو اسپیکٹ آف لیجسلیشن میں اگر ہم دیکھیں تو جو کرسچینٹی کے، جوڈیزم کے یا ادر جو جیورسٹس ہیں ان کی طرف سے اسلام پر یہ بہت بڑا اعتراض ایک تھا. تو آپ نے شریعہ کورٹ میں جو رجم کی سزا کے متعلق جو ایک فیصلہ کیا وہ آپ کا ایک تاریخی فیصلہ ہے. بالکل تاریخی حیثیت رکھتا ہے وہ تاریخی. تو ایز اے جورسٹ اگر ہم دیکھا جائے کہ آنیسٹی کے ساتھ ایک بندہ کام کر رہا ہے تو وہ ایسا بندہ ہی کام کر سکتا ہے جو صوفی بھی ہو اپنی شخصی جہت میں کہیں اور ایک اچھا جورسٹ بھی ہو. تو ایسی صورت میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں مجتمع ہو کر حضور ضیاء الامت کی شخصیت میں جو ہے وہ سامنے. ناظرین کرام، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو لقب ہے ضیاء الامت، آپ واقعی امت کے لیے ضیاء بن کر ابھرے، اور آج بھی آپ کا فیض بیرا شریف میں جو دنیا کے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے لیکن پوری دنیا میں اس کے چرچے ہیں. علمی اعتبار سے آپ نے اپنی تمام تر زندگی، آپ نے تعلیم اور تعلم، درس و تدریس میں آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری. آپ نے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے تمام معاملات کیے. اگر آپ اپنے دوست احباب میں بیٹھے ہیں، مریدین متوسلین میں بیٹھے ہیں، تو آپ انتہائی جو ہے وہ سادہ طبیعت کے ساتھ، اور اگر بات حق کی ہو اور وقت کا حاکم ہو تو آپ اس کے سامنے بھی ڈٹ جاتے ہیں. اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو تعلیم، تعلم، درس و تدریس سے اتنا پیار تھا، جب آپ کسی خانقاہ پر جایا کرتے تھے تو وہاں پر جو سجادہ نشین ہوتے تھے، جو پیران عظام ہوتے تھے، وہ جب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ جناب ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، تو آپ کا صرف ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا. آپ صرف یہی کہا کرتے تھے اپنا ایک بچہ میرے ادارے میں بھیجو، میں اس کو پڑھاؤں، اس کی تربیت کروں تاکہ وہ آنے والے وقت میں آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکے. ناظرین اکرام، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو پودا لگایا تھا آج وہ ایک گلستان کی شکل اختیار کر چکا ہے. پوری دنیا کے جو لوگ ہیں اس سے وہاں پر آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں. اگر ایسا سسٹم، ایسا ادارہ ہر خانقاہ پر جو ہے وہ بن جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کہیں پر کوئی جہالت کا ذرہ بھی باقی رہ جائے گا. آج کے ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام نور ہدایت کے سیگمنٹ رحمان کے بندے میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. موج میں ہے عرفان کا ساگر، پیر کرم شاہ زندہ باد، پیر کرم شاہ زندہ باد. موج میں ہے عرفان کا ساگر، پیر کرم شاہ زندہ باد، پیر کرم شاہ زندہ باد. فیض مسلسل رحمت داور، پیر کرم شاہ زندہ باد، پیر کرم شاہ زندہ باد. حسن و کرم آئے دل میں، جلوہ تیرا ہے میری نظر میں. حسن و کرم آئے دل میں، جلوہ تیرا ہے میری نظر میں. تجھ سے شاہ روشن ہے میرا گھر، پیر کرم شاہ زندہ باد، پیر کرم شاہ زندہ باد. خانہ دل میں بہر عقیدتی، خانہ دل میں بہر عقیدت، جس نے تجھے اپنا بنایا، جس نے تجھے اپنا بنایا.
پایا تجھے ہر موڑ پہ رہبر، پایا تجھے ہر موڑ پہ رہبر، پیر کرم شاہ زندہ باد۔